صرف یہ پارلیمان جمہوری ذمہ داری تو نہیں پوری ہو رہی ہوگی نا، کیونکہ آپ نے مفاہمت، ملاقاتیں، مذاکرات کے بارے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، صرف باہر سے نہیں بلکہ آپ کی اپنی جماعت سے بھی بڑی اس کی ریزسٹنس آئی، لیکن بٹ یو اسٹل وینٹ اہیڈ ود اٹ. لیکن آپ جب محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کریں گے تو ہی از ناٹ جسٹ دا لیڈر آف اپوزیشن، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں. وہ شخص ہیں جو کہ بیسیکلی نامینیشن پی ٹی آئی کی نامینیشن کے اوپر لیڈر آف اپوزیشن بنے ہیں، نہیں تو وہ خود نہیں بن سکتے تھے. وہ شخص ہے جن کو عمران خان صاحب نے مذاکرات کے بارے میں گو اہیڈ دیا ہے. تو کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں، کوئی پی ٹی آئی کے بارے میں بھی تو بات ہوگی نا. رانا صاحب صرف پارلیمانی جمہوری معاملات پہ تو نہیں ہوگی. دیکھیں یہ تھوڑا بات جو ہے نا، یہ پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر مناسب نہ ہو. میری اس بارے میں جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں جو یہ آپ فرما رہی ہیں نا کہ ان کو مذاکرات کا انہوں نے جو ہے وہ اختیار دیا ہوا ہے. یہ بہرحال اللہ کرے کہ وہ اپنا اس اختیار کو جو انہیں ملا ہے وہ یوز کریں، لیکن کیونکہ میری ان سے ملاقات رہتی ہے تو اس لیے اس کے اوپر میری رائے تھوڑی مختلف ہے. رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان رئیس صاحب کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے بات کرنے کا، کوئی فساد تھا صرف؟ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید ایسی بات ہے ہی نہیں. انٹرسٹنگ. He does not believe in dialogue. نہیں تو پھر مطلب عمران خان صاحب if he doesn't believe in dialogue تو پھر آپ لوگ جو مذاکرات یا مفاہمت یا یہ ساری چیزوں کی بات ہے اس کی بھی کوئی بات ہوگی 8 فروری سے پہلے، 8 فروری کے بعد پھر کدھر سٹینڈ کرتی ہے پاسبلٹی کہ مذاکرات ہوں گے یا ملاقات ہوگی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، پھر وہ پاسبلٹی کدھر سٹینڈ کرتی؟ بس وہ اب 8 کے بعد، کیونکہ اب تک تو ان کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ 9 مئی کو بھی تھی، اس کے بعد 26 نومبر کو بھی تھی، اس کے بعد اس سال بھی 26 نومبر کو تھی، لیکن وہ پھر یہ جو شور پڑنا کہ جی اپنا ملاقاتیں کیوں نہیں ہونے دی جا رہی، تو یہ ایک انتظامی جو ہے وہ ایک اپنا طریقہ تھا کہ اس چیز کو جو ہے وہ روکا گیا. تو اب بھی 8 مئی جو ہے وہ انہوں نے اپنا پورا زور لگانا ہے، اور لیکن ہماری جو ہے وہ پوری اسیسمنٹ ہے، ہم نے اس کو پورا گیج کیا ہے، یہ ٹوٹل فیلئر ہونا ہے. اس کے بعد کوئی اختیار دے دے یا ذہن بن جائے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اس سے پہلے 8 سے پہلے بالکل اس بارے میں واضح ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے کہ انہوں نے بار بار اس بارے میں جب بھی انہیں موقع ملا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں، اسٹریٹ پاور جو ہے نا اس کا آپ مظاہرہ کریں 8 فروری کو، اس کے لیے کوشش کریں. اور یہ سہیل افریدی صاحب جو ہے یہ جو کراچی تک گئے ہیں، لاہور بھی گئے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی گئے ہیں، کے پی کے میں بھی پورا زور لگا رہے ہیں، تو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں. اور پھر جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سے بھی ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپس کی گفتگو کی بات کی ہے رانا صاحب آپ نے، یہ تو آپ کی کوئی انسائیڈ انفارمیشن یا انٹیل لگتی ہے، لیکن آپ ان کی آپس کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا پھر ان کے رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی بات پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ اب جو ہوگا وہ 8 فروری کے بعد ہوگا، از دیٹ کریکٹ؟ نہیں، ہم نہیں سٹینڈ کرتے، یہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں. اچھا. وہ جو ہے وہ مذاکرات کی بجائے وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں. وہ مذاکرات میں بلیو نہیں کرتے، پارلیمنٹ میں بلیو نہیں کرتے. یہ ان کی بات ہے، ہم تو کرتے ہیں. ہم تو اس وقت بھی کرتے تھے جب ہم اپوزیشن میں تھے، جب وہ ہمارے خلاف سارا کچھ کر رہے تھے. ہم تو اس وقت بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار تھے. اور میاں شہباز شریف آن ریکارڈ ہیں اس وقت بھی جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، اور اس کے بعد اب بطور وزیر اعظم انہوں نے یہ بار بار یہ بات کی.
ٹھیک. اچھا ذرا ملاقاتوں کے بارے میں بھی کلیریفائی کر دیجیے گا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کب ہوں گی، کیونکہ پی ٹی آئی کو یہ خدشہ بھی ہے کہ ملاقات ان کی نہیں کرائی جائے گی، وہ بھی کیا 8 فروری کے بعد کروائی جائے گی. وہ کہتے ہیں ہم نے عدالت سے فیصلہ بھی لے لیا. آج بھی وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یادداشت دے کر آئے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات اور ان کی جو طبی سچویشن ہے اور رپورٹ وغیرہ کے حوالے سے. سو وہ بھی بتا دیجیے گا ذرا، اس کے بارے میں بھی کلیریفائی کر دیجیے گا. دیکھیں ہائی کورٹ کا آج سینٹ میں بھی بات ہوئی تھی، وہاں پہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جو رائٹ ہے، ہر حق جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، ایک شہری کے طور پہ ہو، ایک اپنا جو ہے وہ کنوکٹ کے طور پہ یا ایک پریزنٹ کے طور پہ ہو، کوئی حق ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کے ساتھ کوئی اوبلیگیشنز نہ ہو. آپ نے کوئی بھی حق حاصل کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کے اوپر پابندی، آپ کے اوپر فرض بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ ملاقات جو ہے، ملاقات کے لیے قانون وضع ہے، اس میں کوئی امینڈمنٹ ابھی نہیں ہوئی، پہلے سے بنا ہوا ہے. اس کے اوپر ہمارے زمانے میں بھی عمل درآمد ہوتا رہا ہے، خان صاحب خود کرتے رہے ہیں. تو یہ اس کو وائلیٹ نہ کریں تو ملاقات کا یہ معاملہ ہی اٹھے گا ہی نہیں. یہ جو ہے یہ قضیہ ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ جنم بھی نہ لیتا. یہ اس کے اوپر عمل کریں، اپنا حق بھی حاصل کریں اور جو اپنا فرض ہے وہ بھی ادا کریں. لیکن عمران صاحب ایک اور جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو عمران خان صاحب کی رپورٹ بھی نہیں پکڑائی گئی. وہ عدالت نے جب جا کر بولا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا تو پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے رپورٹ پکڑائی. پھر اس کے بعد عطا تارڑ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ بعد میں بڑے کئی دنوں بعد آئی کہ جی وکلاء کو پکڑا دی گئی ہے رپورٹس. وائی دس، اس کے اوپر کیا گئے؟ جی وہ عدالت میں بھی پیش کر دی گئی ہے، اور عدالت سے یقیناً عدالت میں پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ انہیں بھی بلکہ سبھی کو، وہاں سے تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے. اور وہ رپورٹس بڑی پرفیکٹ ہیں، جو ٹاپ پروفیشنل ہیں اس بارے میں، انہوں نے ان کو چیک کیا ہے، انہوں نے ٹریٹ کیا ہے، وہ خود سیٹسفائی ہیں، ڈاکٹر سیٹسفائی ہیں. اب باقی تو سیاست ہے نا، باقی وہ تو پھر انہوں نے اپنے طور پہ کرنی ہے، ہم نے اس کا اپنے طور پہ جواب دینا ہے. لیکن ان کے علاج کے معاملے میں جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا عمل ہو کہ جس میں ان کی صحت یا ان کے علاج میں کوئی خلل آئے. رانا ثناء اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ. یہی سوال ذرا ہم شیخ وقاص اکرم صاحب سے بھی پوچھیں گے. سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بریک کے بعد